الرحیم ناظرین، پورا ملک جاگ رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج کیا ہیں اور شہر اقتدار بھی جاگ رہا ہے، اور اب تک کے جو رزلٹ ہے 150 سیٹوں کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی واضح برتری لیے ہوئے ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو اسلام آباد میں بڑی چہل قدمی ہے، دوسری طرف لاہور میں کافی سوگ، خاص طور پہ رائے ونڈ میں کافی سوگ دکھائی دیتا ہے، اور مصدقہ ذرائع نے خبر دی ہے کہ میاں نواز شریف، مریم بی بی، شہباز شریف، اسحاق ڈار یعنی پورا خاندان جو ہے وہ وکٹری سپیچ کے لیے تیار تھا، لیکن جب سے رزلٹ آنا شروع ہوئے، خاص طور پہ میاں نواز شریف خود ہی ہارنا شروع ہوئے، تو میاں نواز شریف صاحب سب سے پہلے جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اور وکٹری سپیچ نہیں کی۔ اس کے بعد شہباز شریف بھی اٹھ کے چلے گئے اور پھر اسحاق ڈار بھی چلے گئے، اور وہاں جو رپورٹر حضرات سے ان سے کہا گیا کہ اب کل ہی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب کو اپنی بیساکھیوں پہ اتنا یقین تھا کہ آج وہ ضرور میدان مار لیں گے اور پھر وہ اپنی وکٹری سپیچ کریں گے، لیکن عمران خان کی جرأت مندانہ قیادت میں اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے میدان مار لیا، بلکہ عمران خان کو تو کمپین چلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ عمران خان کو پچھلے ہفتے لگاتار جو 3 سزائیں سنائی گئیں، وہی رد عمل تھا کہ پورے ملک میں ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ رہا، فاقی دارالحکومت سے لے کر کراچی تک، لاہور تک، بلکہ پورا جی ٹی روڈ جو ہے وہ ان 3 سزاؤں کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا، اور عوام نے کھل کر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ملک میں اب ایک آزاد حکومت قائم ہوگی۔ عمران خان جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن وہ آزاد راج کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میاں نواز شریف کو 2 نشستوں پہ اس وقت شکست کا سامنا ہے۔ لاہور سے محترمہ یاسمین راشد صاحبہ ان پہ بازی لیے ہوئے ہیں، کافی ان کی برتری ان کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تک کی آخری اطلاعات کے مطابق 4000 کی لیڈ جو ہے محترمہ یاسمین راشد کو میاں نواز شریف کے اوپر حاصل تھی، اور جبکہ مانسرا سے شہزادہ گستاصب جو ہیں انہوں نے میاں صاحب کو لتاڑا ہوا تھا، ان کو اپنے جو ہے چنگل میں لیا ہوا تھا۔ شہزادہ گستاصب کی میاں نواز شریف پہ برتری واضح تھی۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال دیکھ کے لگتا ایسا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز وہ دونوں جیت رہے ہیں، اور مریم نواز بھی جیت رہی ہے، اور اس رزلٹ سے لگتا ہے کہ یہ رزلٹ زیادہ تر جو ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف کے لیے کافی جو ہے زبردست ہے۔ ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب 2002 کے الیکشن ہوئے تھے، جب مسلم لیگ کاف بنی تھی، تو اس وقت خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، اور پورے ملک میں یہ ایک عام خبر تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بہرحال سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا کہ میاں اظہر کو ہروا دیا گیا تھا، یا میاں اظہر صاحب ہار گئے تھے، اور پھر راستہ صاف ہو گیا، اور ظفر اللہ جمالی صاحب ملک کے پرائم منسٹر بنے تھے، اور ظفر اللہ جمالی صاحب کا نام اچانک آیا تھا۔ اس سے پہلے میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ لندن سے اسلام آباد تک، لاہور تک جشن مناتے ہوئے آئے تھے، حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے استقبال کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی تھی۔ لیکن اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں ہار رہا ہوں، مسلم لیگ نون ہار رہی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ اسلام آباد سے 3 نشستوں پہ پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار جو ہیں بھاری اکثریت لیے ہوئے ہیں۔ این اے 46 میں عامر مغل صاحب جو ہیں انہوں نے انجم وکیل کو اپنے گوڈوں کے نیچے لیا ہوا ہے، اور این اے 47 میں آئیں تو این اے 47 میں اگر آئیں تو شعیب شاہین جو ہیں وہ واضح طور پہ شاہین کی طرح شیر کے اوپر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ طارق فضل جو ہیں ان سے بہت پیچھے ہیں، اور این اے 48 میں سید محمد علی بخاری صاحب وہ راجہ خرم نواز پہ برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کی بالکل واضح برتری ہے۔ اور ناظرین آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ الیکشن سے پہلے یعنی 7 فروری تک ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ کم از کم این اے 48 یا 47 سے وہ میدان مار لیں گے، لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ وہ دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئے، اور دوسرے نمبر پہ بھی حلقہ 48 میں راجہ خرم نواز ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے تھے، پھر چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی، ان پہ کوئی ایسا خاص دباؤ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ریاست کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے وہ چھوڑ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کاروبار بھی کرنا ہے، شہر میں رہنا ہے، اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی۔ لہٰذا اسلام آباد میں تینوں سیٹوں پہ برتری حاصل ہے، واضح برتری حاصل ہے پی ٹی آئی کو۔ اور پھر اگر راول پنڈی میں جائیں تو وہاں پہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ میدان مار رہے ہیں، ان کی بھاری اکثریت ہے، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ میدان مار لیا تھا، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے جوید اخلاص نے تھوڑا مقابلہ کیا اور دوسرے نمبر پہ رہے، لیکن راجہ جوید اخلاص اب تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی جگہ راجہ طارق عزیز بھٹی جو تحریک انصاف کے
حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ حنیف عباسی کو بڑا طاقتور کینڈیڈیٹ تصور کیا جا رہا تھا اور اس کے مد مقابل تھے شیخ رشید صاحب، لیکن پھر وہاں پہ عمران خان نے ٹکٹ دیا شہریار ریاض کو۔ وہ بھی پہلے مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے، لیکن پھر وہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا لینے میں کامیاب ہو گئے، اور شیخ رشید نے جیل میں بیٹھ کے یہ الزام لگایا، انہوں نے کہا میں حلف دیتا ہوں کہ شہریار ریاض نے 3 کروڑ روپے کا ٹکٹ یہ خریدا ہے۔ بہرحال عوام نے اس پہ کان نہیں دھرا، اور شہریار ریاض نے 2 ہیوی ویٹ سیاستدانوں کو بری طریقے سے ہرا دیا ہے۔ اس میں حنیف عباسی بھی شامل ہیں اور شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں۔ اور شیخ رشید کی ایک ویڈیو اس کے بعد بھی اڈیالہ جیل سے آئی، جس میں انہوں نے منت ترلا کیا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے ووٹ دے دو، میں موت کے قریب ہوں، یہ میری زندگی کا آخری الیکشن ہے، لیکن عوام نے ان کی اپیل پہ کان نہیں دھرا۔ اور راول پنڈی کی ناظرین بات کروں تو چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ بھی بڑے ہیوی ویٹ سمجھے جا رہے تھے، اور وہاں پہ ایک حلقے میں ان کے اوپر عذرا مسعود کو برتری حاصل ہے، اور دوسرے میں بھی پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے ان پہ برتری لیے ہوئے ہے۔ یعنی راول پنڈی جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، عمران خان کی جماعت تمام تر پابندیوں کے باوجود، بلہ چھن جانے کے باوجود، کارنر میٹنگ نہ ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ کاغذات نامزدگی چھن جانے کے باوجود جو ہے وہ راول پنڈی میں اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور کافی زیادہ سیٹیں لے گی۔ اسی طریقے سے اگر آگے بڑھیں تو جیل میں بھی انہوں نے اپنے پورے طریقے سے کامیابی حاصل کی، اور فرخ الطاف جو ان کے والد محترم جو گورنر پنجاب رہے ہیں چودھری الطاف، وہ مسلم لیگ نون میں ہے، لیکن ان کے مد مقابل شوکت مرزا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان نے پوری سیاست کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ راول پنڈی میں ذکر کروں گا سمابیہ کا، محترمہ سمابیہ بھی کامیاب دکھائی دے رہی ہیں، اور ان کی لیڈ ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار پہ۔ اور گجرات سے مسلم لیگ کاف کے دونوں امیدوار حسین الہی اور صالح حسین، دونوں جو ہیں وہ اس وقت ہارنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ایک سیٹ کے اوپر کیسرا الہی جو جناب پرویز الہی کی اہلیہ ہیں، ان کو برتری حاصل ہے صالح حسین پہ، اور دوسرے پہ ساجد یوسف کو برتری حاصل ہے حسین الہی پہ۔ تو گجرات کی یہ پوزیشن ہے، وہاں پہ چودھری شجاعت حسین کی جو سیاست ہے اس کا ستارہ جو ہے وہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ چودھری پرویز الہی جیل میں اور مونس الہی ملک سے باہر ہیں، لیکن ان کا ستارہ جو ہے، ان کی سیاست کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو گوجرانوالا میں بھی ناظرین پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے، اور لاہور میں یاسمین راشد صاحبہ جو میاں نواز شریف کو دبائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی اور حلقوں میں لاہور میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میدان مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ میں بات کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان پہ امین گنڈا پور جو ہیں وہ برتری لیے ہوئے ہیں، اور ایک اور دوسری نشست پہ بھی مولانا فضل الرحمان بھی ہارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ابھی تک صرف تیسری جو نشست ہے اس کے اوپر کوئی تقریباً 1500-2000 کی لیڈ مولانا فضل الرحمان کو حاصل تھی، لیکن ان کے بیٹے اسد الرحمان جو ہیں وہ بھی شکست سے دوچار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ناظرین دلچسپ بات آپ کو ایک اور بتاؤں کہ محمود خان، جن کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا تھا، وہ بھی اپنی نشست جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ اور پھر عمر ایوب خان جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، حالانکہ ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، وہ روپوش رہے۔ ان کے والد جو ہیں گور ایوب صاحب، ان کی وفات ہوئی، ان کے کلوں پہ بھی وہ شامل نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس کے باوجود روپوش رہنے کے باوجود عوام نے ان کو ووٹوں سے نواز دیا، اور وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے، اور ان کے مد مقابل بابر نواز خان جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ برے طریقے سے ہار گئے ہیں۔ اور پھر ناظرین امیر مقام، جن کے بارے میں مریم بی بی نے کہا تھا تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام، اور پھر امیر مقام کا یہ بھی مقام تھا کہ وہ انہیں سابق صدر جناب پرویز مشرف نے اپنے پستول کا جو ہے وہ بطور تحفہ دیا تھا۔ امیر مقام بھی اپنی 2 نشستوں پہ لڑ رہے تھے، دونوں سے ہار رہے ہیں۔ ایک سیٹ پہ ان کو امجد علی خان نے ہرایا ہے، اور دوسری سیٹ پہ ان کو فرین خان نے شکست دے دی ہے۔ اور ناظرین پھر ایک اور بڑی زبردست خبر یہ ہے کہ جہاز کے مالک، آزاد امیدواروں کو اٹھانے والے جناب جہانگیر ترین صاحب اپنی دونوں سیٹیں جو ہیں وہ لوز کر گئے ہیں۔ ایک سیٹ ان کی مسلم لیگ نون کے صدیق خان نے ان سے چھینی ہے، اور دوسری سیٹ جو ہے ملک عامر ڈوگر پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر شکست دے دی ہے۔ تو لہٰذا اب ہارے ہوئے جو جہانگیر ترین ہیں ان کے لیے اپنا جہاز سٹارٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا، ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اب کسی ایسے بندے کے لیے اپنا جہاز سٹارٹ کرے کہ جہاز ان کا چلے وزیر اعظم کوئی اور بنے، جہاز ان کا چلے وزیر اعلیٰ کوئی اور بنے، لہٰذا وہ اپنا جہاز سٹارٹ نہیں کریں گے،
کیونکہ دونوں جگہ پر عوام نے ان کو رد کر دیا، عوام نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ان کے ساتھ۔ تو ناظرین ابھی تک جو رزلٹ آئے تھے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، بلکہ رات کے 12 بج چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ 9 بجے جو ہے وہ ان کی جو بہت بڑی LED ہے اس کے اوپر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ شروع ہو جائے گی، لیکن رات 11:30 بجے تک، بلکہ 12 بجے تک ابھی تک کچھ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے دھاندلی والے سائے، کیونکہ ہمیشہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے کچھ ایسی مخلوق اترتی ہے جو رزلٹ کو تبدیل کرتی ہے۔ لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ سیالکوٹ سے ناظرین کہا جا رہا تھا کہ عثمان ڈار کی والدہ جو ہے وہ میدان مار لیں گی، لیکن ابھی تک جو ہے خواجہ آصف کو برتری حاصل ہے، اور دوسری طرف سردار لطیف کھوسہ پہ خواجہ سعد رفیق کو برتری حاصل ہے، اور اعجاز الحق کو شوکت بصرہ پہ برتری حاصل ہے۔ تو یہ نتائج ہیں، لیکن مجموعی طور پہ 150 سیٹوں کے قریب جو ہے وہ برتری حاصل ہے PTI کو۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلاول بھٹو لاہور سے بہت عرصے کے بعد میدان مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ریوائول ہونے جا رہا ہے، چونکہ بلاول بھٹو کی لاہور سے کامیابی جو ہے وہ غیر متوقع ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ جو کہا جا رہا تھا، جو دکھائی دے رہا تھا کہ میاں نواز شریف ملک کے آئندہ پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ آزاد امیدواروں کا راج ہوگا۔ اگر آزاد امیدوار زبردستی توڑ لیے گئے، جیسا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوکھ سے پیٹریاٹ نے جنم لیا تھا، اگر ایسا ہوا تو پھر ہو سکتا ہے شہباز شریف کا کرہ نکل آئے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، آصف علی زرداری جوڑ توڑ کریں گے بلاول بھٹو صاحب کے لیے، اور بلاول بھٹو اس وقت اپنی تینوں نشستوں پہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تینوں نشستوں پہ ان کی بھاری اکثریت ہے، لاہور سے لے کے لاڑکانہ تک وہ جیت رہے ہیں، اور کراچی میں بھی جیت رہے ہیں، اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی جیت چکے ہیں۔ تو ناظرین اب تک یہ ہے صورتحال، دھاندلی کے سائے بھی موجود ہیں، آزاد امیدواروں کا راج دکھائی دیتا ہے، اور عمران خان کی جو جارحانہ حکمت عملیہ کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی پورا اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین، چونکہ ہم نے یہ تجزیے کیے تھے کہ حلقہ NA1 میں سینیٹر بڑے سخی بادشاہ جو ہیں ان کو اس وقت تک برتری حاصل ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ حافظ آباد میں مہدی حسن بھٹی صاحب کی جو بیٹی ہیں انیکا بھٹی، ان کی برتری حاصل ہے، ان کو برتری حاصل ہے، اور ناصر بسال صاحب کو کوثر پروین پہ برتری حاصل ہے، اور NA68 میں حاجی امتیاز کراڑی والا کو برتری حاصل ہے۔ ان کے مد مقابل جو ہیں مشاہد رضا وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ ابھی تازہ ترین صورتحال ہے، صبح تک دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ کوئی خلائی مخلوق جو ہے گندی حرکت نہ کرے، اور جو مینڈیٹ ہے وہ چوری نہ ہو، اور تمام جماعتیں اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب اپنی وکٹری سپیچ چھوڑ کے چلے گئے، وکٹری سپیچ ان کی وڑ گئی ہے، اور وڑ گئی سے مجھے یاد آیا کہ شیر افضل مروت کی سیاست بھی وڑ گئی ہے، وہ بھی سلیم سیف اللہ خان سے ہار گئے۔ یہ ایک شکست جو ہے شیر افضل مروت کی، یہ خلاف توقع جو ہے وہ شکست ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جیت جائیں گے۔ شروع میں انہوں نے 1-2 پولنگ سٹیشن سے برتری حاصل کی بھی، لیکن پھر سلیم سیف اللہ خان صاحب چھا گئے، اور شیر افضل مروت کی سیاست بڑھ گئی۔ شمشاد مانگڑ کو فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔